کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ کیا طاقت تھی جس نے حضرت ایوب علیہ السلام کے جلے ہوئے جسم کو دوبارہ کندن بنا دیا؟ وہ کون سا راز ہے کہ اولیاء اللہ کی ایک نگاہ کرم کینسر کے آخری سٹیج کے مریض کو مسلح سے کھڑا کر دیتی ہے؟ جب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب صرف دعا کریں، تو دراصل وہیں سے اس حقیقی شفا کا آغاز ہوتا ہے جس کا تعلق میڈیکل سٹور کی گولیوں سے نہیں بلکہ عرش بری سے آنے والے نور سے ہے۔ آج ہم اسی فلسفہ شفا کو چھیڑنے جا رہی ہیں جسے معرفت حق کہتے ہیں۔ یہ محض ایک کہانی نہیں، یہ اس طاقت کا تذکرہ ہے جو مٹی کے پتلوں میں زندگی کی لہر توڑ دیتی ہے۔ اگر آپ کی روح بیدار ہو جائے تو آپ کا جسم کبھی بوڑھا یا بیمار نہیں رہ سکتا۔ تو آئیے ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں جسم کی حقیقت پر۔ کیا یہ ایک قید خانہ ہے یا ایک آلہ؟ معرفت کی دنیا میں یہ جسم روح کا لباس ہے۔ جیسے میل لباس سے انسان کو بیمار نہیں کرتا، لیکن اگر انسان خود ہی میلا ہو جائے تو لباس بھی بوجھ بن جاتا ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جب روح ذکر الہی کی تپش سے گرم ہوتی ہے تو وہ جسم کے اندر موجود بیماریوں کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ ہم بیماری کو جسم میں ڈھونڈتے ہیں جبکہ وہ روح کی غفلت میں چھپی ہوتی ہے۔ جس دن بندے کا تعلق اپنے خالق سے اس میں اعظم کے ذریعے جڑ جاتا ہے، اسی دن جسم کے خلیات یعنی سیلز بیماری کے باغیانہ رویے کو چھوڑ کر سجدہ میں ریز ہو جاتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام صبر اور شفا کا کائناتی تذکرہ تھا، اس وجود کا جس پر کیڑے پڑ گئے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ معرفت شفا کا سب سے بڑا حوالہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر آزمائش آئی تو آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی شکایت نہیں کی، یہاں تک کہ جب کوئی کیڑا جسم سے گر جاتا تو آپ علیہ السلام اسے اٹھا کر دوبارہ زخم پر رکھ دیتے اور فرماتے، کھا اسے، جو اللہ نے تیرے نصیب میں لکھا ہے۔ یہ ہے مقام رضا۔ جب آزمائش اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو وہی نازل ہوتی ہے، اپنے پاؤں زمین پر مارو۔ یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے بھی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اس غیبی چشمے سے غسل کیا، باہر کا جسم ٹھیک ہو گیا، اور جیسے ہی وہ پانی پیا، اندر کی تمام بیماریاں ایسے غائب ہو گئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ شفا کا چشمہ زمین سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے پھوٹتا ہے۔ تو ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں ذکر سلطانی کی۔ جب خون اللہ پکارتا ہے، اولیاء اللہ کے ہاں ایک اصلاح ہے، سلطان الاذکار۔ یہ وہ مقام ہے جب انسان کی زبان خاموش ہو جاتی ہے اور اس کے جسم کا ایک ایک خلیہ، ایک ایک بال اور خون کا ایک ایک قطرہ اللہ اللہ کی ضرب لگانے لگتا ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، تیگو تیز یہ ذکر ہے بہو جس تن کی زنگ لہائی ہو۔ جب ذکر اس مقام پر پہنچتا ہے تو جسم کے اندر ایک نورانی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ جدید سائنس اسے تھرمو سینسس کہہ سکتی ہے، لیکن معرفت اسے نور تجلی کہتی ہے۔ یہ حرارت کینسر کی خلیات، ٹی بی کے جراثیم اور ہر قسم کے زہریلے مادوں کو جلا کر رکھ کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کامل اولیاء کے پاس بیٹھنے والوں کو ایک عجیب سی تپش اور سکون محسوس ہوتا ہے جو دراصل ان کے ذکر کی شعائیں ہوتی ہیں۔ ایک لرزہ خیز واقعہ، کٹے ہوئے ہاتھ کی بحالی۔ تذکرات الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطا ایک ولی اللہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں جن کا ہاتھ ایک حادثے میں کٹ گیا تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ اٹھایا، اسے زخم کی جگہ پر رکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ پڑھ کر دم کیا۔ چشمے زدن میں ہاتھ ایسے جڑ گیا جیسے کبھی کٹا ہی نہ تھا۔ یہ اسم اعظم کی وہ طاقت تھی جو ایٹم کے مالیکیولز کو دوبارہ جوڑنے کی قدرت رکھتی ہے۔ جب روح کا تعلق خالق کل سے جڑ جائے تو کائنات کے مادی قوانین، لاز آف فزکس، اس بندے کے لیے معطل ہو جاتے ہیں۔ اسم اعظم کائنات کا وہ ماسٹر کوڈ جو شفا بانٹتا ہے۔ معرفت کی دنیا میں اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے
جس کے پکارنے پر کائنات کی ہر شے سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم کوئی حروف کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ وہ کیفیت ہے جب پکارنے والے کی روح، اس کی زبان اور اس کا یقین ایک نقطے پر جمع ہو جائے۔ جب ایک بیمار انسان جس کے گردے فیل ہو چکے ہوں یا جس کا جگر جواب دے چکا ہو اس کیفیت میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کا نور تخلیق اس کے جسم میں دوبارہ سرایت کر جاتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اپنی شورائے آفاق کتاب کشف المجوب میں فرماتے ہیں کہ بیماری بندے کے لیے اللہ کا وہ حجاب یعنی پردہ اٹھا دیتی ہے جو صحت کی حالت میں حائل رہتا ہے۔ جب بندہ بیماری کی حالت میں عاجزی کے اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں اسے اپنی ہستی مٹی نظر آتی ہے، تب اس پر وہ اسم ظاہر ہوتا ہے جو ہڈیوں میں گودا اور آنکھوں میں روشنی بھر دیتا ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ کیسے جسمانی امراض کا علاج کرتے ہیں۔ صوفیہ کرام کے ہاں ایک اصطلاح ہے توجہ، یہ کوئی جادو نہیں بلکہ ایک ایسی بلند فریکوینسی ہے جو ایک ولی اپنے قلب سے مریض کے قلب کی طرف منتقل کرتا ہے۔ تصور کریں کہ ایک مریض کے جسم میں کینسر کی ایسی گرہ ہے جسے ڈاکٹر کاٹنے سے قاصر ہیں۔ اللہ کا ولی جب اپنی روحانی توجہ اس مریض پر ڈالتا ہے تو اس کے ذکر کی حرارت یعنی اسپرچول ہیٹ اس خلیات کے گرد ایک حصار بنا لیتی ہے۔ یہ حرارت ان زہریلے خلیات کو پگھلا کر خون کے راستے باہر نکال دیتی ہے۔ ایک مستند روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کا بازو سن ہو کر گلنا شروع ہو گیا تھا۔ وقت کے ولی نے صرف اپنا لعاب دہن اس پر لگایا اور ایک اسم پڑھ کر دم کیا۔ چشم زدن میں مردہ گوشت جڑ گیا اور نیچے سے نیا تازہ گوشت نکل آیا۔ یہ کن فیکون کی وہ چھوٹی سی جھلک ہے جو اللہ اپنے پیاروں کو عطا کرتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، بات کرتے ہیں سلطان الاذکار اور خون کی گردش بدلنے پر۔ جب ذکر قلبی یعنی اللہ اللہ انسان کے رگ اور ریشے میں اتر جاتا ہے تو انسان کا بائیو میگنیٹک فیلڈ بدل جاتا ہے۔ معرفت کہتی ہے کہ ہر گناہ ایک کالا دبا ہے جو دل پر لگتا ہے، اور یہ دبا اصل میں ایک روحانی وائرس ہے جو جسمانی بیماریوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جب ذکر سلطانی شروع ہوتا ہے تو دل ایک ایسا پمپ بن جاتا ہے جو صرف خون ہی نہیں بلکہ نور بھی پوری رگوں میں دوڑاتا ہے۔ جب یہ نورانی خون ان حصوں تک پہنچتا ہے، جب بیماری تاریکی ہو جاتی ہے تو وہ اندھیرا مٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اللہ والے ہیں ان کے پاس بیٹھنے سے ہی سر کا درد، ذہنی بوجھ اور جسمانی تھکن ایسے غائب ہوتی ہے جیسے دھوپ میں اوس۔ پیارے ناظرین، مقام رضا اور بیماری کا رخصت ہونا ایک بہت بڑا معرفتی نقطہ یہ ہے کہ بیماری تب تک نہیں جاتی جب تک وہ اپنا پیغام نہیں پہنچا دیتی۔ اولیاء اللہ سکھاتے ہیں کہ بیماری سے لڑو نہیں بلکہ اسے اللہ کی طرف سے ایک مہمان سمجھو۔ جب انسان بیماری پر صبر کرتا ہے اور شکوہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ بیماری اپنی ڈیوٹی پوری کر کے خود بخود رخصت ہو جاتی ہے۔ حضرت مجدد علیہ ثانی فرماتے ہیں کہ تکلیف کا آنا اللہ کی طرف سے محبت کی نشانی ہے، اور اس میں ذکر الہی کی چاشنی مل جائے تو وہ شفا بن جاتی ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر انسان کو دعا کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اس کی اپنی روح ہی اس کی سب سے بڑی دعا بن جاتی ہے۔ منظر معرفت کا ایک شعر، درد دل کو لو اکٹھا تو دعا بن جائے، نام تیرا ہی میرے ہر مرض کی قضا بن جائے۔ لوگ ڈھونڈتے ہیں شفا دشت و بیاں میں، مگر تو اگر چاہے تو خاک بھی شفا بن جائے۔ پیارے ناظرین، آئیے ایک قصہ بیان کرتے ہیں، دریا کا پانی اور ولی کی نگاہ۔ جب مادہ اپنی حقیقت بدل دے۔ معرفت کا ایک سنہری اصول ہے کہ کائنات کی ہر شے زندہ ہے اور وہ اپنے خالق کا حکم مانتی ہے۔ ایک مستند تاریخی واقعہ حضرت جنید بغدادی کا دور ہے، جہاں ایک شخص ایسے مرض میں مبتلا تھا جس میں اس کا پورا جسم سیاہ پڑ چکا تھا اور گوشت گل کر گر رہا تھا۔ اطباء نے اسے شہر سے باہر کر دیا تھا۔ جب وہ وقت کے کتب کی بارگاہ میں پہنچا
تو آپ رحمت اللہ علیہ نے دریا کے پانی کی طرف اشارہ کیا اور صرف ایک بار پانی پر کچھ پڑھ کر دم کیا۔ جیسے ہی وہ شخص اس پانی میں داخل ہوا، اس کی سیاہ رنگت نورانی سفیدی میں بدل گئی اور گلا ہوا گوشت ایسے جڑ گیا جیسے کبھی کوئی زخم ہی نہ تھا۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ جب ایک صاحب تصوف ولی اللہ کسی صفت کا سہارا لیتا ہے تو وہ صفت مادے یعنی میٹر کی فطرت کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ مادی دنیا کا کوئی معجزہ نہیں بلکہ نور الہی کا مادے پر غلبہ ہے۔ پیارے ناظرین، جسم کے ساتھ لطائف اور ان کا شفا سے تعلق کیا ہے؟ اولیاء اللہ نے انسانی جسم کے اندر 7 ایسے روحانی مراکز سینٹر آف انرجی کی نشاندہی کی ہے جنہیں لطائف کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر لطائف جسم کے خاص اعضاء سے جڑا ہوتا ہے۔ لطیف قلب یہ سینے کی بائیں جانب ہے، اس کا ذکر اللہ اللہ ہے اور یہ دل و خون کے امراض کی شفا ہے۔ لطیف روحی یہ سینے کے دائیں جانب ہے، اس کا ذکر اللہ ہے اور یہ پھیپھڑوں اور سانس کے امراض کے لیے ہے۔ لطیفہ سری یہ جگر اور معدے کے نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب ایک سالک یعنی راستے پر چلنے والا اپنے مرشد کی نگرانی میں ان لطائف کو ذکر کے ذریعے روشن کرتا ہے تو ان مراکز سے ایک ایسی نورانی لہر نکلتی ہے جو پورے جسم کے میٹابولزم کو دوبارہ سیٹ کر دیتی ہے۔ یہ وہ روحانی سرجری ہے جس میں کسی نشتر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ذکر الہی سے ہڈیوں کا علاج یا قدوس کا نور ہڈیاں انسانی وجود کا ستون ہے۔ جب کسی کی ہڈیاں بسیدہ ہونے لگے یا کینسر ہڈیوں تک پہنچ جائے تو معرفت کے استاد یا قدوس کے ورد کی تلقین کرتے ہیں۔ قدوس وہ ذات ہے جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ جب اس نام کی ضرب ہڈیوں کے گودے پر لگتی ہے تو خلیات کے اندر موجود جنیاتی نقائص جینیٹک ڈیفیکٹس دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک ولی اللہ کا واقعہ ہے کہ ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور جڑنے کا نام نہیں لیتی تھیں۔ انہوں نے 40 دن تک ہر نماز کے بعد اپنے اس حصے پر ہاتھ رکھ کر اس میں قدوس کی ایسی ضرب لگائی کہ ہڈی کے اندر سے ایک نور برآمد ہوا اور وہ چند دنوں میں ایسی جڑ گئی کہ ایکس رے کرنے والے ڈاکٹر حیران رہ گئے کہ یہاں کبھی فریکچر ہوا بھی تھا یا نہیں۔ استغفار کا ورد، استغفار کا ڈیٹاکس اور کینسر کی خلیات۔ کینسر کا دراصل جسم کے اندر بغاوت کا نام ہے۔ معرفت کی روح سے یہ بغاوت تب ہوتی ہے جب روح گناہوں کے بوجھ تلے دب جاتی ہے۔ استغفار محض زبان کا ورد نہیں بلکہ یہ ایک ایسا روحانی تذاب ہے جو جسم کے اندر موجود گناہوں کے زہریلے اثرات کو پگھلا دیتا ہے۔ جب انسان سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اس کے جسم میں خوف اور مایوسی کی جگہ امید لے لیتی ہے۔ امید کی یہ لہر انسانی دماغ میں ایسے کیمیکلز ڈوپامین اینڈ سیروٹونن پیدا کرتی ہے جو کینسر کے خلیات کو ختم کرنے والے قدرتی ٹی سیلز کو متحرک کر دیتے ہیں۔ منظر معرفت کی شاعری کے 2 فقرے۔ تیرا ایک نام ہی کافی ہے میرے جینے کو، ورنہ سو درد تو ہر روز ابھرتے ہیں یہاں۔ جس کے ماتھے پر تیرا نام جمیل آ جائے، موت بھی دیکھ کے اس شخص کو کتراتی ہے۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں اسم اعظم کے خلاصے پر اور باطنی شفا کے حتمی نسخے پر۔ اسم اعظم معرفت کے اماموں نے فرمایا ہے اگر تم شفا کے اس مقام پر پہنچنا چاہتے ہو جہاں دعا کی رسائی نہیں تو اللہ کے 2 صفاتی ناموں یا حیو یا قیوم کو اپنی روح کی غذا بنا لو۔ حی وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور قیوم وہ ہے جس نے پوری کائنات کے ذرے ذرے کو تھام رکھا ہے۔ جب ایک بیمار انسان ان ناموں کا ورد کرتا ہے تو گویا وہ کائنات کے اس مرکز پاور ہاؤس سے جڑ جاتا ہے جو ہر لمحہ زندگی بانٹ رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے منسوب ہے کہ جب آپ رحمت اللہ علیہ کسی ایسے مریض کو دیکھتے جسے اتباع نے جواب دے دیا ہوتا تو آپ رحمت اللہ علیہ اس کے سرحانے بیٹھ کر نہایت سوز و گداز سے یا حیو یا قیوم کی ضرب لگاتے۔ اس ذکر کی حرارت سے مریض کا جسم
पसीने से शराबूर हो जाता और वो पसीना दरअसल इसके जिस्म से निकलती हुई बीमारी होती थी। जैसे ही पसीना खुश्क हो जाता, मरीज ऐसे तरोताज़ा होकर उठता जैसे कभी बीमार था ही नहीं। आपने अक्सर सुना होगा कि औलिया अल्लाह की एक निगाह ने तकदीर बदल दी। ये निगाह दरअसल तवज्जो कल्बी होती है। जिस तरह सूरज की शुआओं को अगर एक मुहद्दब अदसा मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए एक नुक्ते पर जमा किया जाए तो वो आग लगा देती है, बिल्कुल इसी तरह से जब एक साबे मार्फत वली अपनी तमाम तर रूहानी कुव्वत को अल्लाह के जिक्र के साथ मिलाकर मरीज के मुतासरा अज़ू पर डालता है तो वहाँ मौजूद बीमारी की जलन जलकर बस हो जाती है। ये वो मुकाम है जहाँ मादी वजूद की हसीयत सानवी रह जाती है और अमरे इलाही का गलबा हो जाता है। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शिफा हाथ में नहीं, इस सदक में है जो दिल से निकलकर जुबान तक पहुंचता है। मुराकबा नूर अपने अंदर की शिफा को बेदार करता है। नाज़रीन के लिए एक अमली तरीका जो औलिया के सीनों का राज है। रात की तन्हाई में जब सब सो जाए, बावजू होकर मसल्ले पर बैठी और आंखें बंद करके ये तसव्वुर करें कि अर्श इलाही से एक सबज रंग का नूर निकलकर आपके सर के रास्ते पूरे जिस्म में फैल रहा है। जहां दर्द है वहां इस नूर को रुकता हुआ महसूस करें। साथ ही जुबान हाल से नहीं बल्कि जुबान काल से पुकारें कि अल्लाह के सिवा उसे कोई दूर करने वाला नहीं। ये वो कलामात हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। ये कोई जादुई मंत्र नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत पर इस यकीन कामल का नाम है जिसके सामने कैंसर, फालज और गुर्दों की बीमारियां भी घुटने टेक देती हैं। मंजर मार्फत की शायरी के दो फिक्रे। तेरा एक नूर जो मेरे बदन में उतर आए तो हर एक दर्द मेरी जान से ही मुकर जाए। मैं मट्टी हूँ मगर तेरे जिक्र की खुशबू से मेरा जर्रा भी सितारों से आगे निकल जाए। प्यारे नाज़रीन, आज हमने इस हकीकत को जाना कि हमारा जिस्म सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं बल्कि अल्लाह के नूर का मस्कन है। अगर आप किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसने आपको मायूस कर दिया है तो याद रखें कि शाफी वही ज़ात है जिसने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शफा दी थी। आज ही से अपने जिक्र को अपनी दुआ बना लें और अगर इस मार्फती गुफ्तगू ने आपके दिल पर दस्तक दी है तो उसे दूसरों तक पहुंचाकर इस रूहानी खैर का हिस्सा बने और कमेंट में या हय्यू या क़य्यूम लिखकर अपनी हाजिरी दें और हमें बताएं कि क्या आप मार्फत के इस सफ़र पर मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं। आपकी एक दुआ और एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह आपका और हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।